بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 24 میں آگے ہے الباب السابع، ساتواں باب فی المباحات۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ مباح چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ وہی 11 وہ 11 ہیں سب۔ العام ثمانیۃ، عام جو اس میں ہے وہ 8 ہے، 8 چیزیں مباح ہیں۔ مباح کا کیا مطلب ہے؟ کرنا جائز ہے، ثواب نہیں ملتا، کرنے پر گناہ بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 1 ہے کہ نظرہ بموقع عینیہ، کنکنیوں سے دیکھنا۔ نظرہ منا دیکھنا، بموقع عینیہ منا کنکنیوں سے۔ بلا تحویل وجہی، چہرہ پھیرے بغیر، چہرہ پھیرنے کے بغیر صرف کنکنیوں سے زاویہ نگاہ سے دیکھنا، یہ مباح، اس سے کراہت نہیں آتی۔ وتسویۃ موضع سجودہ مرۃ او مرتین للعذر، عذر کی وجہ سے 1 آدھ مرتبہ سجدے کی جگہ کا برابر کرنا، ہموار کرنے، اگر وہاں پر کوئی شے ہو اس کو ہٹا دینا مباح ہے، جائز سے کراہت نہیں آتی، گناہ نہیں ہے۔ وقتل الحیۃ المطلقۃ مطلقاً، اسی طرح اگر کوئی سام بچھو وغیرہ آ رہا ہو تو اس کو نماز 1-2 مرتبہ مار سکتا ہے، مار کی دور بھگا لے خود سے تاکہ کاٹ نہ لے۔ وَإِنِ احْتَاجَ إِلَى الْمُعَالَجَةِ، اگرچہ کچھ مارنے کی ضرورت بھی پیش آئے۔ معالجہ سے اردو والا معالجہ مراد نہیں، علاج دوائی، معالجہ منا مار پیٹ وغیرہ، عملی کثیر۔ وَإِمْسَالُهُ فِي فَمِهِ دَرَاهِمَ، وَإِمْسَاكُهُ فِي فَمِهِ دَرَاهِمَ أو دنانیرا، یا کیا کرنا کسی کا منہ میں رکھ دینا دراہم و دنانیر کو، سکے وغیرہ، کوئنز، بحیث لا یمنع عن سنت القراءۃ، کہ سنت قرات سے اس کو روک نہ لے، صحیح طرح قرات کر رہا ہو، کر سکتا ہو، یا پر اس نے سکے وغیرہ رکھے ہو جیسے لوگ نسوار وغیرہ رکھتے ہیں، تو اس سے کراہت نہیں آتی، پھر بھی بہتر نہیں ہے۔ او فی یدہ، یا ہاتھ کے اندر کوئی شے رکھی ہو، ما لا یمنع عن سنت الاعتماد، کہ جو اعتماد والی سنت ہے اس سے نہ روکے۔ اعتماد کا کیا معنی ہے؟ ہاتھ کو ہاتھ پر رکھنا، مرد کے لیے عورت کے لیے مستحب ہے، سنت نا پر۔ لیکن اگر اس نے کوئی بڑی شے ہاتھ میں رکھی ہے، اس کی وجہ سے صحیح طرح ہاتھ نہیں رکھ سکتا، مکروہ ہوگا۔ اعتماد سے مراد ہے پرٹے کے اعتماد لگانا نہیں، اردو والا مراد کیا ہے؟ ہاتھ کا ہاتھ پہ رکھنا، دائیں ہاتھ کا بائیں پہ رکھنا۔ ایک اور قراءۃ القرآن، قرآن کریم کا پڑھ لینا، علی التالیف، ترتیب کے ساتھ، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ نہیں۔ ونفض الثوب، اور کپڑے کا کیا کر دینا؟ جھاڑ دینا، ذرا ہلا دینا، کئی لا یلصق بجسدہ فی الرکوع، تاکہ رکوع میں اس کے بدن سے ٹچ نہ ہو جائے، گھس نہ جائے وغیرہ، بدن کے ساتھ چپک نہ جائے، تو اس کے لیے کیا کر سکتے؟ دامن کو ہٹا سکتے رکوع سے اٹھتے وقت، اگر بدن کیا ہو؟ بھاری ہو۔ وقراءۃ آخر سورۃ، آخری سورت کا پڑھنا، فی رکعۃ، کسی رکعت میں، وآخر اخری، فی اخری، اور پھر اس کا آخر والا حصہ پڑھنا دوسری میں، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، علی الصحیح، صحیح قول کے مطابق۔ آپ نے القارعہ والی مثلا سورت پڑھنا شروع کر دی، اس میں 3 آیتیں پڑھ لی نا 1 رکعت میں، پھر اس کی آخری جو آیتیں آپ نے چھوڑی تھی نا، آدھی پڑھ لی، ہو جائے گی، یہ بھی درست، سے کراہت نہیں تھی، مانا سورت کو آدھی کر کے 2 رکعت میں پڑھ لینا، یہ بھی مکروہ نہیں ہے۔ عام تو جو مباح چیزیں نا بیان ہو گیا کہ کہہ رہے والخاص ثلاثۃ، خاص جو مباحات 3 ہیں، تکرار السورۃ فی رکعۃ، سورت کا 2 مرتبہ یا بار بار پڑھنا، فی التطوع، نفل میں 1 رکعت میں مباح ہے۔ وَيَكُونَ مُعْتَمِدًا، یا اس نے تکیہ ٹیک سہارا لگایا ہو، حائطًا، کسی دیوار کو، استوانہ یا ستون وغیرہ کو، فی التطوع، نفل میں، بلا عذر بھی درست ہے، اگر تھکا ہوا نہ ہو۔ وَلَحْظَةُ الْإِمَامِ، امام کا کچھ دیکھنا، إِلَى مَنْ خَلْفَهُ، پیچھے والے شخص کو جو مقتدی ہے، شاکن، شک کی وجہ سے، یعنی یہ خیال لیکوم ان قام ہو ونحوہ، تاکہ وہ بھی کھڑا ہو سکے، اگر وہ کھڑا ہوا ہو یا کوئی اور بات مثلا، تو اس کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ یہ کھڑا ہو سکتا ہے۔
بسوی کسی کے از پس ویس در حالت شک تاکہ استاد وی اگر استادن آن کس و مانند آن، مانا ان لوگوں کے لیے کیا کر سکتے، کچھ دیکھ سکتے یوں کہ مثلا میرے پیچھے کوئی کھڑے ہو رہے ہیں، اس سے کراہت نہیں آتی۔